بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. لائق صدق میں معزز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات وصدقہ حضور صاحب الاولاد ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب کائنات تمام حاضرین و سامعین کی تمام طرح کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے. آج کا ہمارا سبق پچھلے سبق کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری پسندیدہ چیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیان کرو. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ آپ بیان کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں بیان کی. پچھلے سبق کے اندر ہم 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں. کہا مجھے پہلی چیز پسند ہے نیکی کا حکم دینا، اور دوسری میری پسند یہ ہے برائی سے منع کرنا، اور میری تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے وصوم الخلق، کہ پرانے کپڑے پہننا. اس کو مزید ہم اچھا کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے کہ سادہ مگر صاف کپڑے پہننا، یہ میری پسند ہے. سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو پڑھا جائے تو یہ 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن جو آپ کا دور خلافت ہے، یہ بالخصوص بڑا اہم رول ہے اس کا اسلام کی تاریخ میں اور سرکار عمر بن خطاب کی مبارک زندگی کو پڑھنے میں. اس لیے کہ اگر ہم کسی بندے کی سادگی کو دیکھنا چاہیں
تو اس کا اندازہ اسی وقت ہی لگایا جا سکتا ہے جب وہ برسر اقتدار آ جائے. اس لیے کہ اگر وہ کما کے اخراجات کرتا ہے تو کمائی کے حساب سے اخراجات ہوں گے، لیکن جب بیت المال اس کے قبضے میں آ جائے، قومی خزانہ اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے، اور پھر وہ کفایت شعاری کرنے والا ہو، اور پھر وہ فضول خرچیوں سے بچنے والا ہو، اور پھر اس کی زندگی کے اندر جو سادگی ہے، دراصل وہ اس بندے کی زندگی کا اصل معیار، طبیعت کا اصل مزاج سمجھاتی ہے کہ اس بندے کا مزاج کیا ہے. کیوں کبھی کبھار تو بندے کی آمدن ہی بڑی محدود سی ہوتی ہے، محدود آمدن پہ بندہ محدود خرچ کر کے اس کو سادگی کا نام دے دے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ تو مجبور ہے، اس کی تو آمدنی تھوڑی سی ہے، اور پھر خود کما کے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنا یہ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے کمائے اور پھر محدود اخراجات کر کے وہ سادگی کا نام دے دے، تو یہ بھی ہم وہ منہ ملحظے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو چھپانے کے لیے ہم ایسا کر لیتے ہیں. مقصود ہوتا ہے کہ میں زیادہ خرچ نہیں کروں تاکہ یہ میری 12 لاکھوں کی کمائی ہے تو یہ بچ جائے. تو یہ ہماری عام طور پہ سوچ ہوتی ہے. لیکن جب کسی بندے کے ہاتھ میں قومی خزانہ آ جائے، جب بیت المال اس کے زیر تسلط آ جائے، تو پھر دیکھنا کہ اب اس کے مزاج میں، اب اس کی طبیعت میں سادگی کتنی ہے. مطلب کہ اب اگر یہ سادگی دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غربت کے زمانے میں، کم آمدن کے زمانے میں جو سادگی دکھاتا تھا وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی، وہ دراصل اس کے مزاج کی وجہ سے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی، اس کو آپ خلافت سے پہلے دیکھ لیں یا خلافت کے بعد دیکھ لیں، اس میں سادگی مگر اجلا پن، یعنی لباس ہے تو وہ سادہ پہنتے مگر صاف ستھرا ہوتا. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ صاف ہوتا، سادہ ہوتا، تو اس کی سادگی اس قدر ہوتی کہ اس پر کئی پابند لگے. اور یہ بات یاد رکھنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے اگر امت مسلمہ صرف یہ ایک سادگی کا درس سیکھ لے، برسر اقتدار اور برسر اختیار جو لوگ ہیں وہ اگر اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر بن خطاب کو رول ماڈل بنا لیں تو قوم کی قسمت بدل سکتی. آج ہم تو کر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن اخراجات ہمارے کس قدر ہیں. ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، ہم ہر روز تازہ مانگ کے کھا رہے ہیں من حیث القوم، لیکن دوسری طرف شاہ خرچیاں دیکھیں تو لگتا ہے ہم تو نواب ہیں، ہم تو زمانے بھر کو قرضے دیتے ہیں. تو سرکاری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیا ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں کشکول نہیں ہے. سرکاری عمر بن خطاب کے دور خلافت کے اندر اسلام کی فتوحات کا سلسلہ اس قدر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کم و بیش فتوحات کا دور ہے. اور آدھی دنیا کو وہ شخص فتح کر رہا ہے، لیکن سادگی کس قدر ہے کہ اگر علاقے فتح ہوتے ہیں وہاں سے مال غنیمت آتا ہے تو وہ مال غنیمت کے آثار حضرت عمر کی شخصیت سے نمایاں نہیں ہوتے بلکہ غریبوں سے نمایاں ہوتے ہیں. کہ جو مسلمان غریب ہیں، جو مسلمان حاجت مند ہیں، جو مسلمان ضرورت والے ہیں، وہ اخراجات ان مسلمانوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں.
تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مزاج کی سادگی ہے۔ آئیے دیکھیے گا، آپ کی فتوحات کا سلسلہ تو بہت لمبا چوڑا ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں بڑی عظمت والی فتح ہے۔ تو سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود بیت المقدس کا سفر کیا۔ اب دیکھیے گا ذرا کہ اس وقت کی دو سپر پاوریں فارس اور روم وہ ابھی تازہ شکست کا منہ دیکھ چکی ہیں۔ کیسر و کسرا کی وہ عظیم پاورفل سلطنتیں وہ اسلام کے مد مقابل آ کر آج ہمیشہ کے لیے اپنا وجود کھو چکی ہیں۔ اور دیکھیے گا اسلام کا فاتح امام الانبیاء کی مبارک نگری کا تربیت یافتہ آج اگر بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی لمبا چوڑا پروٹوکول نہیں ہے، لمبا چوڑا دستہ نہیں ہے حفاظتی۔ بیت المال سے ایک اونٹ لیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک غلام لیا جاتا ہے۔ بیت المال کا خزانچی کہتا ہے حضور کم از کم 2 سواریاں تو ہونی چاہیے، ایک آپ کا خادم ہے، ایک آپ ہے، 2 سواریاں تو ہونی چاہیے۔ سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کیوں فضول خرچی کس بات کی؟ کچھ وقت یہ سواری پہ بیٹھا کریں گے، میں مہار پکڑ کے چلا کروں گا، اور کچھ وقت میں سواری پہ بیٹھا کروں گا اور یہ مہار پکڑ کے چلا کریں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اگر میں اپنے مزاج میں سادگی لے آؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میری شان کم ہو جائے گی، میرا وقار کم ہو جائے گا، لوگوں میں شاید وہ میری ناموری نہیں رہے گی۔ آج یہ ہمارے ہاں احساس کمتری ہے، مگر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے گا۔ آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ سفر میں سواری پہ بیٹھوں گا یہ مہار پکڑیں گے، اور کچھ سفر یہ سواری پہ بیٹھے گا میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سادگی کا مزاج اللہ کے نبی کی عالی طبیعت کے اندر دیکھ لیا تھا۔ جب غزوہ بدر کے لیے جانا ہوا تھا سواریاں کم تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواریوں پر 2 لوگوں کو بٹھایا تھا، تو اپنے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو لیا، فرمایا میں اور علی ہم ایک سواری پہ جائیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی ہے، مہار حضرت علی المرتضیٰ نے پکڑی ہے، امام الانبیاء سواری پہ بیٹھے ہیں۔ وہ ایک مسافت میں جا کے میرے آقا نے فرمایا علی اب تم سواری پہ آؤ میں مہار پکڑتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سواری پر ہی جلوہ گر رہیں، میں آپ کی مہار پکڑ کے آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے جواب بڑا حسین دیا تھا، آپ نے فرمایا علی تو کیا سمجھتا ہے مجھ محمد مصطفیٰ کو ثواب کی حاجت نہیں ہے؟ فرمایا میرا دل نہیں کرتا میں بھی ثواب لوں۔ اگر آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے اور اپنے لیے مزاج اور رکھتے، حالانکہ حضور چاہتے تو سواریاں تو آپ کے قدموں میں تھی، جن کی خدمت کے لیے جنتوں سے براق آ سکتا ہے، تو مجھے بتائیے کیا ان کو سواریوں کی کمی تھی؟ مگر میرے آقا صرف بتانا چاہتے تھے نہیں، آج میرے اور میرے غلاموں میں اس اعتبار سے میں نمایاں فرق نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں قوم کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، جو عربی مقولہ بھی ہے سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے دراصل اس کی سرداری وہ قوم کی خدمت کی وجہ سے۔ آج کیا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر علی المرتضیٰ کو سواری پر بٹھا کے خود مہار پکڑ کے چلے ہیں تو یہ عزت دی ہے میرے آقا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی چوڑی فتوحات کے باوجود آج اگر بیت المال سے سواری لی ہے تو ایک لی ہے اور دوسری سواری کی آفر کی گئی تو بھائی میں فضول خرچی ہے۔ اور کیا ہوا؟ خادم نے کہا حضور آپ ایسا کریں، آپ سواری پر جلوہ گر رہے، میں آپ کی مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔
تو حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیے گا. آپ نے فرمایا تو مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے. میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا تھا کیا مجھے ثواب کی عادت نہیں ہے؟ لیکن آج اگر غلام نے آفر حضرت عمر کے سامنے کی ہے تو حضرت عمر کا جواب کیا تو مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے. یعنی اگر مجھے راحت کی حاجت ہے تو غلام ہے تو کیا ہوا، اس میں تیرا تو قصور نہیں ہے. کہا راحت کی تو تجھے بھی حاجت ہے، آرام تو تجھے بھی چاہیے، سکون تو تجھے بھی چاہیے. اب تو سواری پہ بیٹھ. اور عمر بن خطاب تو اس سواری کی مہار پکڑ کے چلتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کے اندر سادگی ہے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب منزل پہ پہنچے تو باری غلام کے سواری پر بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر کی مہار پکڑنے کی تھی. منزل پر پہنچنے سے کچھ پہلے غلام نے عرض کیا حضور آپ کرم فرمائیں، آپ سواری پر بیٹھے میں آپ کی مہار پکڑ کے چلتا ہوں. اب تو ہم منزل پہ پہنچ گئے. وہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے. آج یہ کیسر و کسرا کے وہ ٹوٹے ہوئے علاقے، آج وہ مسلمانوں کا امیر دیکھنے آئے ہیں. آج خلیفہ کو جانچنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے کر والا ہے، اس کا روح دبدبا کیسا ہے، اور پھر اس کا جلال کیسا ہے، اور اس کا پروٹوکول، اس کی عزت کے انداز کیسے ہیں. کہ حضور آج کم از کم اتنا تو کرے، سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں اور مہار میں پکڑتا ہوں. حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ فرمایا مجھے بس یہ بتا کیا تیری مسافت پوری ہو گئی سواری کرنے کی؟ اگر تو تیری مسافت پوری ہو گئی نیچے آ جا، مہار میں چھوڑ دیتا ہوں. کہا نہیں حضور مسافت تو پوری نہیں ہوئی. تو فرمایا میں نے لوگوں کو منہ نہیں دکھانے، اور میں نے تو جا کر یہ منہ اپنے رب کو دکھانا. انسانیت پہ ظلم کر کے، قوم پہ ظلم کر کے میں نے خدا پہ جا کے منہ کیا دکھانا. اور یار دیکھیے گا 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہو، اتنی بڑی حاکمیت، اور پھر مراد رسول بھی ہو، اور آج اپنے مفتوحہ علاقے کے وزٹ کے لیے جائیں تو حالت کیا ہے کہ غلام سواری پر ہے اور خود امیر المؤمنین نے اس سواری کی مہار پکڑ رکھی. اور جب وہاں پر گئے تو وہ لوگ ششدر رہ گئے، لوگ حیران رہ گئے یار حاکمیت کیوں بھی ہوتی ہے. اور آج لوگوں کو سمجھ آیا کہ آج اگر عمر بن خطاب کی فتوحات کا سلسلہ اتنا طویل ہوا ہے تو وہ محض زور بازو کی وجہ سے نہیں ہے. کہا دراصل اس کے پیچھے ایک کردار حضرت عمر کی سیرت کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ بہیویئر ایسا رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے قریب کیا ہے، ان کو دور نہیں کیا بلکہ اپنے قریب کیا. آئیے گا بات آج کا سبق چونکہ لباس پہ تھا، تو سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو لباس پہنا ہوا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لباس پر، اس قمیص پر 14 پیبند لگے ہوئے تھے. حضور دور خلافت کی کہہ سکتے ہیں سب سے عظیم فتح ہے، اور اس علاقے کا وزٹ کرنے کے لیے امیر المومنین کا جانا ہے. اور ایک سادگی کی صورت میں نے عرض کر دی کہ سواری کتنی سادہ ہے، اور دوسری طرف لباس وہ قمیص پہنا ہے اور اس قمیص کے اوپر 14 پیبند لگے. اور اس وقت خادم اور غلام نے عرض کر دیا حضور کرم فرمائیے، ایسا نہیں کر لیتے کہ قمیص تو تبدیل کر لیں. وہ لوگ جب آپ کی قمیص پر لگے ہوئے 14 پیبند دیکھیں گے تو وہ جو آپ کا ایک تشخص ہے ان کے ذہن کے اندر، آپ کا ایک روب اور دبدبہ ہے ان کی سوچ اور فکر پر، وہ مدم پڑ جائے گا. اگر آپ کا لباس ذرا وہ اچھا ہوگا تو ان کے اوپر پریشر اچھا پڑے گا. تو حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیے گا، نوجوانوں بالخصوص احساس کمتری کی دنیا سے نکلیے. جواب سنیے کتنا اچھا تھا. آپ نے فرمایا اے یاد رکھ نحن اعز اللہ بالاسلام. فرمایا یہ جو رب نے ہمیں عزت دی ہے یہ ہمارے لباس اور ہماری سواری کی وجہ سے نہیں. اگر میرے رب نے ہمیں عزت دی ہے تو وہ دراصل اپنے دین اور اسلام کی وجہ سے ہماری ہے. فرمایا ہماری عزت تو اسلام کی وجہ سے ہے. اگر یہ فتوحات کا سلسلہ ہے، آج بڑے بڑے کافر
ان کے پاؤں میں لذا کاری ہے، بڑی بڑی سپر پاوریں آج اگر گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہے تو بتا کیا سمجھتا ہے یہ ہماری بہادری ہے؟ کیا سمجھتا ہے کہ یہ عزت ہم نے کمائی ہے؟ کیا یہ عزت ہم نے کمائی نہیں، یہ میرے رب نے عطا کی ہے اور میرے لباس کی وجہ سے نہیں، میری سواری کی وجہ سے نہیں، دراصل یہ عزت میرے رب نے ہمیں دین اسلام کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ برادر نصیبہ کار سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے اندر سادگی بالخصوص لباس کے اندر، شام کا سفر تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، یہ سرکار عمر بن خطاب کی مائیت میں سفر کر رہے تھے، راستے میں دریا کو عبور کرنا تھا، پانی کم تھا، تو سرکار سیدنا عمر بن خطاب اپنی سواری سے نیچے اترے، لیدر کے موزے پہنے ہوئے تھے چمڑے کے، اسی کو اتارا اور موزے اپنے کندھے پہ رکھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور اپنی سواری کی خود مہار پکڑی اور دریا سے گزر گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سادگی دیکھی نا تو عرض کی امیر المومنین آپ کے مزاج میں اس قدر یہ جو سادگی ہے یہ ہمارے مخالفین کے اوپر کوئی مضبوط اثر پیدا نہیں کرے گی۔ ظاہر بات ہے ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں آج پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آج ہمیں تھوڑا سا وہ اس پروٹوکول کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ان کے دل و دماغ کے اوپر آپ کا روب اور دبدبا پیدا ہو جاتا۔ تو سرکار عمر بن خطاب کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح مجھے بتاؤ یہ لوگوں کے دل و دماغ پر جو روب اور جلال پیدا کرتا ہے وہ میرا لباس کرے گا یا میرا کردار کرے گا؟ کیا حضور وہ تو کردار کرے گا؟ فرمایا کیا سمجھتے ہو یہ بوسیدہ لباس کردار کو چھپا دیتے؟ یہ لباس بوسیدہ کیوں نہ ہو مگر جو آپ کا کردار ہے وہ اجلا ہونا چاہیے، آپ کا جو کردار ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، آپ کا جو کردار ہے وہ ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر کردار ستھرا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی میدان کے اندر آپ کا لباس وہ آپ کو جھکنے نہیں دے گا بلکہ وہ آپ کا بیڑیا کا لباس ہو، وہ پسینہ ٹہلنے کا لباس ہو تو وہ لباس بھی آپ کے لیے وہ اعزاز والا لباس بن کے سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر کردار نہیں ہے، لباس قیمتی ہے تو کیا حیثیت ہے اس لباس کی؟ اصل میں انسان قیمتی لباس کی وجہ سے نہیں، اصل میں تو انسان قیمتی اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب ایلا کے مقام پر پہنچے تو سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک قمیص وہ پسینے کی شدت کی وجہ سے، سفر کی طوالت کی وجہ سے کہہ لیں، دو جگہ سے پھٹ گیا۔ تو عمر بن خطاب نے وہ لباس قمیص اپنا اتار کے وہ ایلا کے حاکم کو دیا اور کہا کہ اس کو ذرا سلائی بھی کروا دو اور دھلوا بھی دو، یہ جہاں سے پھٹ گیا ہے نا پیبند لگا دو۔ توجہ کیجئے گا میرے جملے کی طرف، کہا ذرا اس کی دھلوائی بھی کروا دو اور اس کو سلائی بھی کروا دو، جہاں سے پھٹا پیبند لگا دو۔ قمیص اتار کے دے دی گئی اور وہ حاکم وقت جب قمیص ہاتھ میں پکڑتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، امیر المومنین ہے اور امام الانبیاء کے مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں اور فتوحات کا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ بھی ہے، اور جب اس نے گنے تو اس قمیص پر 6 پیبند آلریڈی پہلے لگے ہوئے تھے، 6 پیبند پہلے سے لگے ہوئے تھے اس قمیص کو۔ حضور آج غربت کا زمانہ ہے، ہم کہتے ہیں آج غربت کا زمانہ ہے، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، کون ہے جس کی قمیص کو پیبند لگا؟ ہم کہتے ہیں کہ غربت ہے، میں تو کہتا ہوں حقیقت یہ ہے آج گھر کے اندر کپڑا رکھنے کو جگہ نہیں ہے، کہیں فنکشن کے لیے جانا ہو تو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کیوں؟ پسند ایسی ہے کہ یہ کپڑا یہ تو فلاں فنکشن پہ پہنا تھا، یہ کپڑا یہ تو فلاں فنکشن پہ پہنا تھا، یہ کپڑا تو فلاں موقع پہ پہنا تھا، لوگوں نے دیکھا ہوا یہ میرا لباس۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جس کو ہم نے غربت کا نام دیا ہے یہ غربت نہیں ہے۔ اب سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فتوحات کا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، مگر اس کے باوجود اپنا لباس اتار کے دیا، کہا اس کو دھلوائی بھی کروا دو اور پیبند بھی لگوا دو جہاں سے پھٹا ہے۔ اور ایلا کے حاکم نے حضرت عمر بن خطاب کی قمیص لی، موقع سے فائدہ اٹھایا، درزی کو کہا جلدی سے اس قمیص کا ماپ لے اور اس جیسی قمیص سی دے۔
ایک نئی کمیز سلوا دی اور ساتھ میں وہ جہاں سے پھٹی تھی اس کو پیبند بھی لگا دیا اور دھلوا بھی دیا. سرکار عمر بن خطاب کو آپ کی وہ جو پہلے والی کمیز تھی وہ بھی پیش کی, ساتھ میں نئی کمیز بھی پیش کی. تو عمر بن خطاب نے پتہ کیا کیا, اب دونوں کمیزیں سامنے تھی, نئی بھی ہے پرانی بھی ہے. کہا حضور یہ آپ کی کمیز ہے, پیبند بھی لگ گیا, دھو کے تیار بھی ہو گئی, اور یہ کمیز میں نے آپ کے لیے ہدیہ تیار کروایا ہے اور نئی سلوائی ہے. تو سرکار عمر بن خطاب نے نئی کمیز پہ نا ہاتھ رکھ کے کپڑا چیک کیا. اب حاکم وقت اس علاقے کا جو گورنر ہے وہ گفٹ پیش کر رہا ہے نا, یہ کمیز آپ میری طرف سے قبول فرما لیں. سرکار عمر بن خطاب نے اس کو رد نہیں فرمایا بلکہ پہلے اس پر ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا, اپنے والی کمیز اٹھا لی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, تیری کمیز سے میری کمیز اس وجہ سے اچھی ہے کہ یہ سفر میں پسینہ زیادہ چوسنے والی ہے. یہ جو تو نے نئی کمیز مجھے سلوا کے دیا نا, اس کا کپڑا وہ نہیں ہے جو پسینہ جذب کرنے والا, لیکن یہ جو میری کمیز ہے یہ پرانی ضرور ہے, اس کو کچھ پیبند پہلے لگے تھے, 2 مہینے اوپر سے لگا دیے. کہا لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کمیز ایسا ہے کہ یہ سفر کے اندر آنے والے پسینے کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. اس لیے کہا مجھے تیری اس کمیز کی حاجت نہیں ہے, میرے لیے کمیز یہی کافی. اور اس وقت بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, آپ نے فرمایا سمجھنا یہ جو عزت ہمیں ملی ہے نا یہ ہمارے لباس کی وجہ سے نہیں, ہمیں عزت ہمارے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا, آپ نے فرمایا اس دن ہم رسوا ہو جائیں گے جس دن ہم اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت پائیں گے. حضور تاریخ کے سینے پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے. آج اللہ کرے ہمارے حاکموں کے گھروں کا جو ہے نا وہ حسن یہ جملہ بن جائے عمر بن خطاب کا, سرکاری دفتروں کا یہ ترانہ بن جائے یہ جملہ. کیا کہا ہمیں عزت ہمارے اسلام کی وجہ سے ملی ہے, لیکن ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا اس دن ہم رسوا ہو جائیں گے جس دن ہم اسلام چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے عزت کمانے کے لیے کھڑے ہوں گے. سرکار عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا, اللہ کے نبی میری جو تیسری پسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے, بس ثوب الخلق, میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس پرانا ہو مگر ستھرا. اور اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ گئے, آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. دوران طواف ہم نے آپ کا جو تہ بند تھا نا, جو چادر نیچے بندی ہوئی تھی, کہ ہم نے اس تہ بند کے اوپر لگے ہوئے پیبند دیکھے, 11 پیبند آپ کی چادر کو لگے ہوئے تھے. سرکار عمر بن خطاب مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے, صحابی بیان کرتے تھا میں نے آپ کی قمیص کو دیکھا کہ اس قمیص کے اوپر 6 پیبند لگے تھے, اور کا کمال کی بات یہ ہے 3 جگہ ایسی تھی کہ پیبند کے اوپر پیبند پیبند کے اوپر پیبند تھا, یعنی ایک جگہ 3 بار پیبند لگ چکا تھا. پہلا پیبند لگا تو سیدھا ہو کے پھٹ گیا, اس کے اوپر اور لگ گیا, پھر پھٹ گیا, پھر لگ گیا, پھر پھٹ گیا, پھر لگ گیا. اور مجھے بتائیے گا عمر بن خطاب نے اگر وہ پوشیدہ لباس پہنا تھا پیبند لگا تو اس کا کیا مطلب ہے, ان کی حاکمیت میں کوئی فرق آ گیا تھا, ان کے مقام اور مرتبے کے اندر کوئی فرق آ گیا تھا. اور آج کیا ہے کہ اگر ایک تقریب کے اندر ہمارا حاکم ایک لباس پہن کر چلا جائے تو دوبارہ وہ لباس دیکھتا بھی نہیں ہے, لباس سل کے آیا پسند نہیں ہے اور سل کے آ جائے. ایک تقریب حلف برداری ہے اس کے لیے جو لباس پیش کیا جاتا ہے وہ لاکھوں روپے اس لباس پہ خرچ ہوتے. کس بات کی حلف برداریاں ہیں یہ صرف انسانیت کا نہیں پوچھا جا رہا, اور یہ انسانیت کے مان کے اوپر یہ پھول میں بیٹھتے ہیں جو طرح سے انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ضرور کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا حقیقت کیا ہے, حقیقت یہی ہے کہ اگر رب نے کسی میدان کے اندر مسلمانوں کو عزت دی ہے تو وہ عزت کسی اور ذریعے سے نہیں, رب نے جب بھی عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے اللہ کی. سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی اور مبارک زندگی کا آج ہم نے یہ گوشہ پڑھا کہ آپ نے کہا میری تیسری پسند یہ ہے کہ میں سادہ مگر ستھرا لباس پہننا پسند کرتا ہوں. نوجوانوں اپنے اندر سادگی پیدا کیجیے. گو کہ میں بھی اگر یہ جملہ کہوں تو میں جھوٹ کہتا ہوں, اس لیے کہ سادگی تو میرے اپنے اندر نہیں ہے.
آج سادگی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر گھر کے اندر ایک لباس ہے تو اس لباس پہ قناعت کیجیے. اگر اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے تو قرض اٹھا کے، ڈکیتی کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، چوری کر کے ہم دوسرا لباس نہ بنائیں. اور آج جس قدر ہماری معاشی بدحالی ہے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے عیش و عشرت کرنی ہے تو وہ جائز ذرائع سے نہیں کر سکتا. یا تو وہ باپ دادا کی وراثت بیچے گا یا پھر اس کے ذرائع کچھ ایسے ہوں گے. اللہ ماشاءاللہ جن کے اوپر اللہ کا فضل ہے ان کو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے. نوجوانوں اپنے اندر سادگی پیدا کیجیے. اور سادگی ہم نے اپنے گھروں میں دیکھی ہے. عید والے دن اپنے باپ کو آپ نیا لباس دے نا تو وہ کہتا ہے لے او میرے کو تو پرانے دے دیو، وہ ذرا نرم ہے تو سخت ہے. اور میں اپنے باپ کے وہ جملے میرے کانوں کے اندر رس بولتے ہیں. مجھے میرے تایا کی وہ باتیں یاد ہیں. عید والے دن بھی نیا سوٹ کہتے تو کہتے نہیں یہ سخت ہے، یہ خرد رہا ہے، یہ مجھ سے پہنا نہیں جاتا، وہ دوسرا دے دو جو پرانا ہے، وہ نرم ہو گیا ہے، وہ میرے جسم کو سکون دیتا ہے. آج ان جملوں کو آج وزن کرتے ہیں تو وزن یہی نکلتا ہے کہ نہیں یہ نواں پھر منڈیا دے کتے کام آ جائے گا، آج یہ مینو پوا کے تو کل انہیں ہور سمانا ہے، یہ ان کے کام آ جائے گا. وہ کیا 2 گھنٹے کے لیے عید پڑھنے کے لیے جانا ہے، وہ پرانے دے دو، وہ ٹائم سے پڑھا ہوگا، عید کیا ہو گیا. یار اس کا مطلب یہ ہے وہ بزرگ اگر ہم نے 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی گزار کے حکمت و دانائی سیکھنی ہے تو وہ دانائی اس وقت سیکھی تو کیا سیکھی جب زندگی گزر گئی. جب قبر میں چلے گا پھر دانائی سیکھی تو کہیں کو سیکھی. اور جوانوں جوانی میں دانائی سیکھیے گا. در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری. تو یہ جوانی ہے اور جوانی کو دیوانی کہہ کر لوگوں کی عزتوں کے کھیلنے جا، لوگوں کی عزتوں کا قتل عام نہ کیجیے بلکہ اس جوانی کو دیوانہ کیجیے. مگر دیوانگی اسلام ہونا چاہیے اور وہ دیوانہ پر ہمارا اسلام کے لیے ہونا چاہیے، عزت اسلام کے لیے ہونا چاہیے، اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی ضروریات کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر سادگی پیدا کریں. اور جس دن ہم اپنے مزاج سادگی کی طرف لے آئیں گے ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ اخراجات ختم ہو جائیں گے. بلکہ سچ یہ ہے 80% آج ہمارے اخراجات صرف فیشن پرستی کی وجہ سے ہے. اور اگر فیشن کی جگہ پر آج بھی سنت آ جائے، فیشن کی جگہ آج بھی اگر سادگی آ جائے تو میاں یہ زندگی آج بھی ہماری وہ خوش بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کے اندر خوشیاں بھی آ سکتی ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.